امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ رزق اور مال بقدر ضرورت عطا کرتا ہے اور صبر و استقامت بھی مصیبت کے مطابق دی جاتی ہے۔ آگاہ رہو کہ تمہارے بدنوں کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، بس خبردار انہیں سوائے بہشت کے کسی اور چیز کے بدلے نہ بیچو۔ جو موت کی آرزو کر رہا ہے در حقیقت ابدی ہلاکت کی آرزو کر رہا ہے۔ جو بندہ برائی سے نہ خوش نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اچھائی سے خوش نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اندر بدی سے نفرت کا جذبہ نہ پاتا ہو اس کے نزدیک نیکی کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اپنے شب و روز کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک حصہ عبادت خدا کے لیے، ایک حصہ زندگی کے معاشی امور کے لیے، ایک حصہ اپنے دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ معاشرت زندگی کے لیے جو قابل اعتماد ہوں کہ جو تنہائی میں تمہارے عیبوں اور غلطیوں سے تمہیں آگاہ کریں تاہم دل سے تمہارے مخلص ہوں، اور ایک حصہ حلال و جائز لذات کے لیے مخصوص کرو، اور اس آخری حصے یعنی لذات حلال سے استفادہ کے لیے تم دوسرے 3 حصوں پر عمل کرنے کے لیے بھی قادر ہو جاؤ گے۔ صداقت اور امانت داری رزق کی زیادتی اور خیانت و جھوٹ فقر و نفاق کا سبب بنتے ہیں۔ بہت زیادہ غم انسان کو بہت جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا کہ جس کا انجام یہ قبر ہے، بہتر ہے کہ اس کے اول کی جانب رغبت و خواہش نہ کی جائے، اور وہ آخرت کہ جس کا نقطہ آغاز یہ قبر ہے، بہتر ہے کہ اس کے آخر سے ڈرا جائے۔ نہ اہل افراد کو علم و حکمت نہ سکھائیں تاکہ علم و حکمت پہ ظلم نہ ہو، اور اہل افراد سے علم و حکمت نہ چھپائیں تاکہ ان پر ظلم نہ ہو۔ مومن آدمی کی مثال ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے۔ جو اس کا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا خدا کی جانب سے اس کا امتحان بھی سخت سے سختر ہوتا جائے گا۔ کبھی بھی اپنے لیے فقر و طول عمر کی پیشگوئی نہ کریں، چونکہ فقر کے خیال سے تم بخیل اور طول عمر کے خیال سے تم حریص یعنی لالچی ہو جاؤ گے۔ لوگوں میں سے بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت شخص وہ ہے کہ جو دنیا یعنی مادیات کو اپنے لیے قدر و منزلت کا باعث نہ سمجھتا ہو۔ جو شخص جزا پر ایمان رکھتا ہو وہ احسن طریقے سے بخشش کرتا ہے، خوش اخلاق سخی پر خدا مہربان ہوتا ہے، اور مدد خدا ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے یہاں تک کہ وہ داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور خدا بند تبارک و تعالی نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ سخاوت مند ہو۔ بخیل وہ ہے کہ جو کچھ خدا نے اس پر فرض کیا ہے وہ فرض کی ادائیگی میں بخل یعنی کنجوسی کرتا ہے۔ کوئی عبادت اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہو سکتی جو عقل سے انجام نہ دی گئی ہو۔ کس قدر برا ہے وہ شخص جس کے 2 چہرے اور 2 زبانیں ہوتی ہیں کہ جب اپنے دینی بھائی کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا گوشت کھائے یعنی اس کے پیچھے بدگوئی اور غیبت کرے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور تمہارے دائیں کان میں کوئی غلط بات کہے اور پھر بائیں کان میں معذرت طلب کرے اور کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو ایسے شخص کا عذر قبول کر لو۔ جسم کی روشنی آنکھ میں ہے، اگر آنکھ روشن و بینا ہو تو جسم بھی صاف روشن ہوگا، اور روح کی روشنی عقل ہے، پس اگر انسان عاقل ہو تو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے دین میں بینا و بصیر ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے پروردگار سے نا آشنا ہو تو اس کا دین مضبوط نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ سرگرداں و مضطرب رہے گا۔ اگر عمریں زندگی کی مدتیں ظاہر ہو جائیں تو آرزویں رسوا ہو جائیں۔ اہل و عیال کی عددی کمی زندگی کو آسان بنانے کے 2 راستوں میں سے ایک راہ ہے۔ نیک و صالح افراد کی دوستی صلاح اور سعادت کا معجب ہے۔ علماء سے ادب سیکھنا عقل کی زیادتی کا سبب ہے۔ عادل حاکموں کی اطاعت عزت و سربلندی کا باعث ہے۔ مال کا استعمال اور اس سے استفادہ جوانمردی ہے۔ مشورہ کرنے والے کی رہنمائی نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ لوگوں کے آزار سے پرہیز کمال عقل کا سرچشمہ ہے، اور اسی میں بدن کی راحت و آسائش ہے، خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں۔ ایک مومن کی نیکی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر 3 صفات موجود نہ ہوں۔ اول یہ کہ اپنے نیک عمل کو چھوٹا سمجھا جائے، دوم یہ کہ نیک عمل کو دوسروں سے پنہاں رکھا جائے، سوم یہ کہ اس نیک عمل کے بجا لانے میں جلدی کرے۔ ایماندار لوگوں میں سے جس کا اخلاق جتنا زیادہ نیک ہے اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ کامل ہے۔ جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے بس اس نے دوسروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ جو چیز جس شخص کے لیے اہم نہ ہو اسے ترک کرنا اس شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی نشاندہی ہے۔ جب کبھی تمہیں 2 کام پیش آئیں کہ تم نہ جان سکو کہ کون سا کام زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح ہے تو فکر سے کام لو اور دیکھو کہ کون سا کام تمہاری ہوا اور حوث کے قریب ہے، اس سے پرہیز کرو، اور جو ایمان کے قریب ہو اسے انجام دو، کیونکہ سچائی اور درستگی تمہاری ہوا و حوث کے خلاف ہوگی۔
معرفت و شناخت خداوند متعال کے بعد پروردگار سے تقرب اور نزدیکی کا بہترین وسیلہ نماز پڑھنا، ماں باپ سے نیکی کرنا اور حسد و خودسری اور کبر و نخوت سے اجتناب کرنا ہے۔ خداوند متعال نے بہشت حرام قرار دی ہے ہر اس فاحش گو، بد زبان اور بے حیا انسان پر کہ جسے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔